ہوگی، کسی کی چغلی ہوگی، کسی کے بارے میں برا گمان کیا جائے گا، غلط باتیں کی جائیں گی. لیکن جب تم اللہ کے ولیوں کے پاس بیٹھو گے، جب تم اللہ کے ولیوں کے ساتھ بیٹھو گے، جب علماء کرام کے ساتھ بیٹھو گے، تو آپ اگرچہ وہاں بیٹھے رہیں، بات نہ کریں، کوئی کام نہ کریں، صرف بیٹھ کر ان کی باتیں سنیں، تو حدیث مبارکہ میں آتے عالم کو دیکھنا بھی ثواب ہے. عالم کو دیکھنا بھی ثواب ہے، عالم کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے. اگر کسی عالم کے پاس آپ بیٹھیں گے اور اس کے پاس بیٹھیں گے تو آپ اس کی رحمتوں میں، اللہ کی رحمتوں میں بیٹھیں گے. ذرا چیزوں اللہ کی رحمتوں میں بیٹھیں گے، اور جس وقت تک آپ اس جگہ بیٹھے رہیں گے آپ کی نیکیوں کا میٹر چلتا رہے گا، آپ کی نیکیوں کا میٹر چلتا رہے گا. اور آپ وہاں پہ کوئی کلام نہ کریں، کچھ بولے نہ، کوئی بات نہ کریں، تو یہ ثواب ہے. اور اگر آپ سے کوئی علم دین حاصل کریں اور اس پہ عمل کریں تو اس کو دینا. کسی برے کی صحبت میں بیٹھے، برا کام کریں تو آپ کو گناہ ملے. اگر آپ کسی عالم کی صحبت میں بیٹھے، نیک شخص کی صحبت میں بیٹھے، ولیوں کی صحبت میں بیٹھے، تو آپ کو ثواب ملتا ہے. آپ کو کیا ملتا ہے؟ ثواب ملتا ہے، اور توبہ اور استغفار کا موقع مل جاتا ہے. اور یقیناً جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، حدیث مبارکہ میں آتا کہ چاہے تمہارے گناہ کتنے بڑے کیوں نہ ہو، یاد رکھیے گا، کتنے بڑے کیوں نہ ہو، تمہارے گناہ کتنے بڑے کیوں نہ ہو، چاہے کوئی سے بڑا گناہ کر لیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کیا جائے، توبہ اور استغفار کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توبہ اور استغفار کو قبول کروا دیتا ہے. حضرت ابن عباس سے کسی نے پوچھا، حضرت یہ بتائیں کہ توبہ کا دروازہ کب تک کھلا کے؟ تو انہوں نے اپنا چہرہ مبارک کو موڑ لیا اور بڑے رو رہے، گر گڑا رہے ہیں، آنسو بہک رہے ہیں آنکھوں سے. پوچھنے والے نے دوبارہ پوچھا، حضرت میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ توبہ کا دروازہ کب تک کھلا گے؟ وہ فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، وہ کھلتے اور بند ہوتے ہیں، کبھی کھلتے ہیں کبھی بند ہوتے ہیں، کبھی کھلتے ہیں کبھی بند ہوتے ہیں، لیکن توبہ کا وہ ظاہری دروازہ ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا، کبھی بند نہیں ہوتا. یاد رکھیے گا، توبہ کا کبھی دروازہ بند نہیں ہوتا. اللہ کی بارگاہ میں چاہے دن میں توبہ کریں یا رات میں توبہ کریں یا شام میں توبہ کریں، کسی وقت بھی توبہ کریں، اللہ آپ کی توبہ کو قبول فرما دے گا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کب تک قبول فرمائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی توبہ کب تک قبول فرمائے گا؟ حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی توبہ جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلے گا جب تک توبہ قبول فرمائے گا. اب سورج مغرب سے کب نکلے گا؟ سورج مغرب سے جب نکلے گا جب قیامت کا منظر ہو، یعنی تا قیامت تک اللہ تبارک و تعالی مومنین کی توبہ کو قبول فرمانے والا ہے. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک کسی کی جان ملکوت تک نہ پہنچ جائے، جب تک اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ قبول فرمائے. تو اللہ کی بارگاہ میں اگر ہم توبہ کرتے ہیں اور توبہ کو نصوحہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں انعام عطا فرماتا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے، 99 قتل کرنے کے بعد اس کے ذہن میں کوئی آیا، کچھ بات آئی کہ یار اب میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہوں، اللہ سے رجوع قائم کر لیتا ہوں، چلو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے کسی بندے کو ڈھونڈتا ہوں کہ کسی طرح وہ راستہ بتائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کس طرح کی جائے. اب وہ بندہ کسی راہب کے پاس گیا، کسی عابد کے پاس چلا گیا، کسی عالم کے پاس نہیں، کسی عابد کے پاس چلا گیا. اب جیسے وہ عابد کے پاس گیا، اس نے کہا میں نے 99 قتل کیے ہیں. تو اس بندے نے کہا کہ تم نے 99 قتل کیے ہیں تو اب کیا چاہتے ہو؟
اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری توبہ کو قبول فرما دے، اب تم مجھے کوئی راستہ بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری توبہ کو قبول فرما لے۔ اب اس شخص نے راہب نے عابد نے کیا کہا، ابے بندے یہ تو بتا یہ کیسے ممکن ہے کہ تم نے 99 قتل کیے، اللہ کی بارگاہ میں تیری توبہ کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ اسے بڑا جوش آیا، اس نے غصہ کیا اور غصہ کرنے کے بعد ایک کو قتل کر دیا۔ کتنے قتل کر دیے؟ تو پورے 100 سینچری مار دی اس نے، 100 بندوں کو قتل کر دیا۔ اب جب وہ 100 بندوں کو قتل کر لیے، کچھ دنوں بعد پھر اس کے ذہن میں اللہ نے کچھ بات ڈالی۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے کسی کو ڈھونڈوں۔ اب وہ کسی عالم کے پاس گیا، کہنے لگا حضرت مجھے یہ بتائے میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ کیا گناہ کیا ہے تم نے؟ اس نے کہا میں نے 100 گناہ کیے، 100 قتل کیے ہیں، 100 لوگوں کو مارا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو بندے کو بتایا گیا کہ کچھ پتہ نہیں جگہ چلا گا جہاں اللہ کے نیک بندے موجود ہیں، اور ان نیک بندوں کے صحابت پہ تم بیٹھ جا، اور یقیناً یہ جو دنیا ہے اور یہاں کے لوگ سب برے ہیں، تو ان لوگوں کے پاس چلا جا، نیک کی صحبت میں بیٹھ جا، اور جب تم نیک کی صحبت میں بیٹھے گا تو اللہ تیری توبہ کو قبول کر سکتا ہے۔ یہ ایک ہی راستہ ہے۔ اب اس نے سوچا کہ آپ اس جگہ پہنچنا چاہیے، ان ولیوں کے اور ان لوگوں کے نیک بندوں کے ساتھ میں اللہ کی عبادت و ریاضت کر لیتا ہوں۔ اب وہ گھر سے نکلتا ہے، جیسے ہی گھر سے نکلتا ہے، گھر سے نکلنے کے بعد بیچ راستے میں پہنچتا ہے، جیسے ہی بیچ راستے میں پہنچتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی روح کا وہ انتقال فرما جاتا ہے، وہ صحرا ہوتا ہے، اس کی صحرا میں انتقال کر جاتا ہے۔ اب عذاب کے فرشتے بھی آ گئے اور رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، دونوں فرشتے آ چکے ہیں اور دونوں میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ عذاب والے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے 100 قتل کیے ہیں، اس نے توبہ نہیں کی، ہم اس کو جہنم میں لے کر جائیں گے، اور رحمت والے فرشتے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو جنت میں لے کے جائیں گے، کیونکہ یہ نیک بندوں کی صحبت میں جانا چاہ رہا تھا۔ اس کی نیت یہ تھی کہ میں نیک لوگوں کے ساتھ اللہ کی عبادت کروں۔ اب وہ دونوں میں معاملہ ہوتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا۔ اب وہ شخص جب فرشتوں کو دیکھتا ہے ان سے پوچھتا ہے معاملہ کیا ہے، بات کیا ہے، تم آپس میں کیوں جگڑ رہے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں میں عذاب کا فرشتہ ہوں، میں اس کی روح کو لینے آیا ہوں، میں اس کو جہنم میں رسید کرنے آیا ہوں، کیونکہ اس نے دنیا کے اندر 100 قتل کیے۔ اب دوسرا رحمت والا فرشتہ کہتا کہ میں اس کو شخص کو جنت میں لے کے جانے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ اس نے نیت کر لی تھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے کی، اور ان نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے جا رہا تھا۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ رحمت کے فرشتے چاہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو جنت میں لے کے جائے۔ اب فرشتے نے کیا کہا جس کو اللہ نے مقرر کیا تھا، اے بندے، اے فرشتے، تم دونوں اس راستے کو ناپو، گھر سے لے کر یہاں تک کا اور وہاں سے لے کر اس جگہ تک جہاں علماء کرام بیٹھے تھے، جہاں اللہ کے نیک لوگ بیٹھے تھے، اس راستے کو ناپو۔ جب وہ لوگ ناپنے لگے، اگر کہنے لگے کہ جو راستے کو ناپ لے گا، ناپنے کے بعد جس کے قریب یہ زیادہ ہوگا، اگر یہ اپنی آبادی کے زیادہ قریب ہوگا تو یہ جہنم میں جائے گا، اگر یہ اپنی آبادی سے دور ہوگا یعنی نیک لوگوں کے قریب ہوگا تو جنت میں چلا جائے گا۔ اب فرشتے جب اس کو ناپتے ہیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے شبر یعنی ایک بالش، وہ بندہ نیک بندے کے قریب ہوتا ہے۔ ایک بارش جب وہ ناپ رہے ہوتے ہیں، فرشتے ناپ رہے ہوتے ہیں، رحمت والے فرشتے بھی ناپ رہے ہوتے ہیں، عذاب والے فرشتے بھی ناپ رہے ہوتے ہیں، ایک اس طرف سے آتا ہے ایک اس طرف سے آتا ہے، لیکن رحمتوں والے فرشتے ایک بارش قریب ہو جاتا ہے اور رحمت والے فرشتے اس کو جنت میں لے جاتے ہیں۔ اللہ پر یاد رکھیے گا، وہ شخص کس لیے نکلا تھا؟ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی، اس نے نیت کر لی تھی اور ولیوں کی صحبت میں جانے والا تھا، نیک لوگوں کی صحبت میں جانے والا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برکت سے اس بندے کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس برکت سے اس بندے کو جنت عطا فرما دی۔ اگر کوئی شخص
رجوع کرنے کی وجہ سے، اگر رجوع کرنے سے پہلے اگر اسے موت آ جاتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ امید یہ ہے کہ وہ جنت میں جائے گا۔ یا رسول، یقیناً پھر وہ جنت میں جائے گا۔ اور کیونکہ جو لوگ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھ جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً انہیں نیک لوگوں کے ساتھ رکھتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو شخص جس سے محبت رکھتا ہے، جس سے الفت رکھتا ہے، جس سے اپنا تعلق قائم رکھتا ہے، کل بروز قیامت بھی وہ اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ کل بروز قیامت وہ اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ اگر ہم زنا کرنے والوں کے لوگوں کے ساتھ اگر ہم رہیں گے اور ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا رکھیں گے اور ان کے ساتھ محبت رکھیں گے تو کل زانیوں کے ساتھ اٹھیں گے۔ اگر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم شرابیوں کے ساتھ اپنا بیٹھنا اٹھنا رکھ لیں، اپنی صحبت شراب پینے والوں کے ساتھ رکھ لیں، تو کل بروز قیامت کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہو تو شرابیوں کے ساتھ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم چوری ڈکیتی کرنے والوں کے ساتھ رہیں اور ان سے محبت قائم رکھ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل بروز قیامت ہم ڈاکوؤں اور چوروں کے ساتھ نہ اٹھیں۔ اسی لیے ولیوں کے دامن سے اپنے دامن کو تھام لو اور مضبوطی سے پکڑ لو اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لو، توبہ اور استغفار کر لو، کیونکہ جب جو شخص جس سے محبت رکھتا ہے کل بروز قیامت اس کے ساتھ اٹھے گا۔ اب سوچئے کہ جو شخص غوث اعظم سے محبت رکھتا ہے تو کل بروز قیامت غوث اعظم کے ساتھ اٹھے گا۔ اگر کوئی شخص خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرتا ہے تو کل بروز قیامت ان کے ساتھ اٹھے گا۔ اگر کوئی شخص داتا علی اجمیری سے محبت کرتا ہے کل وہ بروز قیامت ان کے ساتھ اٹھے گا۔ اگر کوئی شخص مولا علی کے ساتھ محبت کرتا ہے کل بروز قیامت ان کے ساتھ اٹھے گا۔ اگر کوئی شخص عثمان غنی سے محبت کرتا ہے کل وہ ان کے ساتھ اٹھے گا۔ اگر کوئی شخص عمر فاروق سے محبت کرتا ہے کل بروز قیامت وہ ان کے ساتھ اٹھے گا۔ اگر کوئی شخص ابو بکر صدیق سے محبت کرتا ہے تو کل بروز قیامت ابو بکر صدیق کے ساتھ اٹھے گا۔ اگر کوئی شخص پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو کل بروز قیامت پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور ان کے دامن میں یقیناً لکھا ہوا ہوگا اور ان کے دامن سے فیض یاب ہو رہا ہوگا۔ اور کل بروز قیامت لوائے حمد کے نیچے ان کے سائے میں اللہ اکبر جگہ مل جائے گی۔ یقیناً پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، محبت کے دعوے بہت ہیں ہمارے، لیکن یاد رکھیے گا محبت جو بھی کرتا ہے، اگر میں دنیا میں مثال دے رہا ہوں، میں اگر اپنی ماں سے محبت کرتا ہوں تو میں اپنی ماں کی ہر بات مانتا ہوں، ہے نا؟ اگر میں اپنے باپ سے محبت کرتا ہوں تو میں اپنے باپ کی ہر بات مانتا ہوں۔ اگر میں اپنے بھائی سے محبت کرتا ہوں تو اپنے بھائی کی ہر بات کو مان رہا ہوں۔ اگر میں کسی دوست سے محبت کرتا ہوں تو دوست کی ساری باتیں مانتا ہوں۔ لیکن کیا وجہ ہے ہم حضور سے محبت کے تو دعوے کرتے ہیں، حضور پر نعت کرتے ہیں، حضور کی نعت کرتے ہیں، حضور پر درود و سلام بھیجتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کن باتوں پر عمل کرتے ہیں، کتنی باتوں پر عمل کرتے ہیں؟ ہم پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن در حقیقت محبت جس سے ہوتی ہے تو اس کی اتباع بھی ہوتی ہے، اس کی اطاعت بھی ہوتی ہے، اس کی باتوں کو بھی مانا جاتا ہے۔ جبھی تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں شراب کو حرام قرار دیا تو کہتے ہیں کہ مدینے کے اندر جو ہے شراب کا ایک سمندر بہنے لگا، لوگوں نے شراب پھینک دی۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کرنے کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم